8वें नंबर पर हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु का नाम आता है कि आप 8वें ऐसे मुसलमान हैं कि जिसने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया था। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु उमैया बिन खलफ के गुलाम थे। उमैया बिन खलफ दिन भर मजदूरी करवाता था, रात भर चकिया चलवाया करता था। हजरत बिलाल हबशी गुलाम थे और गुलाम पर फर्ज है कि वो आका की बातों पर अमल करे। दिन भर मजदूरी करते थे, रात भर चकिया चलाया करते थे। हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु बड़ा हैरान और शशदर थे। दिल में ख्याल करते थे, मेरी जिंदगी कैसे कटेगी, ना मुझे दिन में सुकून मिलता है ना रात में सुकून मिलता है। एक दिन आका मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ। बिलाल हबशी ने देखा कि बड़ा हसीन और जमील चेहरे वाले आ रहे हैं। हजरत बिलाल हबशी आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब गए। जाने के बाद कहते हैं, ऐ अरब मर्द, तुम्हारा चेहरा लाजवाब है, तुम्हारा चलना भी लाजवाब है, और मैंने सुना है तुम्हारा गुफ्तगू करने का अंदाज भी लाजवाब है। ऐ अरब मर्द, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाल कहो, तुम क्या कहना चाहते हो। हजरत बिलाल हबशी ने कहा, ऐ अरब मर्द, कहना यह चाहता हूं कि मेरा आका उमैया बिन खलफ मुझसे दिन भर मजदूरी करवाता है, रात भर चकिया चलवाता है। आखिर मैं भी इंसान हूं, मुझे आराम करने के लिए नहीं देता है। मैं भी इंसान हूं, मेरी भी तबीयत चाहती है कि मैं आराम कर लिया करूं। मेरा भी दिल चाहता है कि थोड़ी देर में भी महवे इस्तराहत हो जाऊं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम कहना क्या चाहते हो। बिलाल हबशी ने कहा, ऐ अरब मर्द, कहना यह चाहता हूं, आप मेरे आका उमैया बिन खलफ से जाकर के मेरे बारे में सिफारिश कर दीजिए। कह दीजिए कि वो मुझसे दिन भर मजदूरी करवाए, रात में काम ना करवाया करे। वो मुझसे रात भर चकिया चलवाता है, दिन भर मजदूरी करवाता है। आप चल के सिफारिश कर दीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ बिलाल, मैं तुम्हारी सिफारिश तो नहीं कर सकता हूं, अलबत्ता इतना कर सकता हूं कि रात भर तुम सोया करना, तुम्हारी जगह पे ड्यूटी को मैं कर दिया करूंगा। बिलाल हबशी ने कहा, ठीक है। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चले गए। रात का वक्त हुआ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आए, हजरत बिलाल हबशी को लिटा दिया, खुद चकिया चलाने लगे। सुबह नमोदार हुई, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले गए। दूसरा दिन आया, दूसरी रात आती है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तशरीफ फरमा हुए। हजरत बिलाल हबशी से कहा, बिलाल तुम सो जाओ, तुम्हारे काम को अंजाम तक मैं पहुंचाऊंगा। सारी रात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चकिया चलाते रहे। सुबह नमोदार हुई, आका करीम चले गए। तीसरी रात आती है, सरकार आ जाते हैं। चौथी रात आ जाती, सरकार आ जाते हैं। एक महीना हो गया लगातार आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु को सुला देते, हजरत बिलाल हबशी की जगह पर चकिया चलाते। 35 दिन हो गए, 39 दिन हो गए, 40 रातों तक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चकिया चलाते रहे। बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु शशोपंज में डूबे हुए हैं। आखिरी अरब मर्द कितना अच्छा है जो खुद नहीं सोता है, मुझे सुलाता है, मेरी जगह पे खुद काम करता, मुझे आराम करने के लिए कहता है। ये अरब मर्द है कितना अच्छा। आज 40 रातें हो चुकी हैं, मेरी जगह पे खुद ड्यूटी को अंजाम तक पहुंचाता है। जब 40वीं रात आती है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चकिया चला के चलने लगे, हजरत बिलाल हबशी रदी अल्लाह ताला अन्हु कदमों पर गिर जाते हैं। गिरने के बाद कहते, अरब मर्द तुम्हारा नाम क्या है।
40 راتیں ہو چکی ہیں، متواتر تم آ کر کے مجھے سلاتے ہو، میری جگہ پہ چکیا تم چلایا کرتے ہو۔ اے عرب مرد، تمہارا اخلاق و کردار کتنا اچھا ہے، میں نے تمہاری طرح ابھی تک کسی انسان کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ اے عرب مرد، تم اپنا نام بتا دو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال کیا تم نے محمد کا نام سنا ہے؟ کا نام سنا ہے؟ کا وہی محمد بن عبداللہ جنہوں نے نبوت و رسالت کا اعلان کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں بلال، وہی محمد بن عبداللہ، میں نے ہی نبوت و رسالت کا اعلان کیا ہے۔ حضرت بلال حبشی قدموں پر گر جاتے ہیں، گرنے کے بعد کہتے ہیں، یا رسول اللہ آپ دیر نہ کیجیے، مجھے بھی کلمہ پڑھا کے داخل اسلام کر لیجیے۔ یا رسول اللہ، میں نے اپنی نظروں سے مشاہدہ کر لیا ہے، جو 40 راتوں تو خود نہ سویا ہو، لوگوں کو سلاتا ہو، یا رسول اللہ وہ کوئی اور نہیں ہو سکتا بلکہ اللہ کا پیغمبر ہی ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت بلال حبشی نے کلمہ پڑھا، داخل اسلام ہو جاتے ہیں۔ کچھ دن تک آپ کے معاملات چھپے رہے۔ امیہ بن خلف کو معلوم چل گیا کہ حضرت بلال حبشی نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر لیا۔ امیہ بن خلف کو جب معلوم چلا کہ بلال حبشی نے کلمہ پڑھ لیا، امیہ بن خلف اتنا زیادہ مارا کرتا تھا بلال حبشی کو، تاریخ میں لکھا ہے کہ آپ کے ہاتھ پاؤں رسیوں سے باندھ دیتا تھا، بچوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ پیارے تقریر کے الفاظ نہیں، تاریخ کے الفاظ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ بلال حبشی کے جسم کی چمڑی ادھڑ گئی ہے، گرم گرم ریت کے اوپر لٹایا جا رہا ہے، کانٹوں کے اوپر گھسیٹا جا رہا ہے۔ امیہ بن خلف جس تخت کے اوپر لیٹا کرتا تھا، اس کے پائے کے نیچے بلال حبشی کے ہاتھوں کو داب دیا کرتا تھا۔ رات بھر سوتا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں کو تخت سے دابا کرتا تھا، لیکن بلال حبشی اف تک نہیں کیا کرتے تھے۔ ایک دن امیہ بن خلف اتنا بے دردی کے ساتھ مار رہا تھا، بہت بے دردی کے ساتھ مار رہا تھا، کہتا بلال اب تمہاری جان جانے میں چند سیکنڈ باقی ہے، اب بھی تم محمد کا کلمہ پڑھنا چھوڑ دو۔ حضرت بلال حبشی نے کہا تھا، اے امیہ بن خلف سن لے، اب چاہے تو میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دے، ہر ٹکڑے کی بوٹی بنا دے، ہر بوٹی کا قیمہ قیمہ بنا دے، میں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت مجھے کلمہ پڑھنے سے روک نہیں سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسلامی بھائیو ذرا سوچئے، آج ہمارے اگر کوئی ایک تماچا مار دے تو ہم فوراً معاذ اللہ کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں گے، لیکن بلال حبشی کو کتنی اذیتیں دی جا رہی ہیں، کتنی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، کہا جا رہا ہے کلمہ پڑھنا چھوڑ دے۔ بلال حبشی کہتے تھے، نہ محمد کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑ سکتا ہوں، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں لیکن محمد کا کلمہ نہیں چھوٹے گا۔ یہی امیہ بن خلف ہے، ایک مرتبہ حضرت بلال حبشی کو بڑا بے دردی کے ساتھ مار رہا، ابو بکر صدیق کا گزر ہوا، دیکھا کہ امیہ بن خلف بڑا بے دردی کے ساتھ مار رہا، ابو بکر صدیق سے دیکھا نہ گیا، دوڑتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، حضرت بلال جنہوں نے آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے، میرا گزر ہوا، میں نے دیکھا امیہ بن خلف بلال حبشی کو بڑا بے دردی کے ساتھ مار رہا تھا، وہ کلمہ پڑھنے سے منع کر رہا تھا، بلال پھر بھی کہہ رہے تھے میرے جسم کا قیمہ قیمہ بنا دو، محمد کا کلمہ پڑھنا نہیں چھوڑوں گا۔ یا رسول اللہ، مجھ سے دیکھا نہ گیا، یا رسول اللہ، میرا دل چاہتا ہے کہ بلال حبشی کو خرید کر کے آزاد کر دو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو بکر، بلال کو خریدنے میں مجھے بھی شامل کر لو، بلال کو خریدنے میں مجھے بھی شریک کر لو۔ اتنا کہا، حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے پاس جاتے جانے کے بعد کہتے ہیں، اے امیہ بن خلف، تم اپنے اس غلام کو مار رہے ہو، کیا بیچو گے بھی؟ اس نے کہا بیچ لوں گا۔ کیا لوگے؟ کہا 2000 دینار لوں گا اور بھی کچھ شرطیں رکھیں۔ ابو بکر صدیق نے 2000 دینار دے دی، جو شرطیں تھی ان کو بھی پورا کر دیا۔ کرنے کے بعد حضرت بکر صدیق نے بلال حبشی کو خرید کے آزاد کر دیا۔ حضرت بلال حبشی کو ابو بکر صدیق سرکار کی بارگاہ میں لے کے پہنچے۔ حضرت بکر صدیق جو ہی بلال حبشی کو سرکار کی بارگاہ میں لے کے پہنچے، اس وقت حضرت بلال حبشی آقا کریم کے قدموں پر گر جاتے ہیں۔ گرنے کے بعد کہتے ہیں، یا رسول اللہ، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر مجھے انمول کر دیا۔ یہی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑا بے دردی کے ساتھ مارتا تھا، لیکن پھر بھی اپنی زبان سے
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی صدائیں کم نہیں کرتے تھے۔ اسلامی بھائیوں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار اپنے دل میں بسا لو، انشاءاللہ دنیا میں بھی شاد رہو گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی آباد